عصر حاضر کے مسائل کے حوالے سے اور عصر حاضر کے سیاسی، سماجی، معاشی، تہذیبی، ثقافتی، مذہبی بہت سے حالات اور معاملات کے حوالے سے جو آج کل ناول لکھا جا رہا ہے یا جو موجودہ دور کا ناول ہے جس میں ہماری عصری تاریخ کی بھی ایک جھلک موجود ہے، تو اس میں بہت خال خال ناول ہیں جو اب سامنے آ رہے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا نام یا ایک بہت نمایاں بڑا ایک کمپیٹنٹ کہہ لیں یا بڑا ایک مقابلے کا نام کہہ لیں، وہ ڈاکٹر طاہرہ اقبال کا نام ہے۔ ڈاکٹر طاہرہ اقبال کا یہ ناول جو نیلی بار ہے اور جو کئی بار اشاعت کے مرحلے سے گزر چکا ہے، اور حال ہی میں اس کو بک کارنر جہلم نے ایک بڑے اچھے سے گیٹ اپ کے ساتھ شائع کیا ہے۔ طاہرہ اقبال صاحبہ کے دیگر ناولوں میں مٹی کی سانچ، رئیس اعظم، گراں اور ان کا آنے والا ناول ہڑپا شامل ہے۔ اسی طرح ان کے افسانوی مجموعوں میں سنگ بستہ، ریخت، گنجی بار، زمیں رنگ شامل ہیں۔ ان کی دیگر تحاریر میں نگین گنگشتہ، جو ان کے سفر نامے ہیں، منٹو کا اسلوب تحقیق و تنقید پر مبنی کتاب ہے، پاکستانی اردو افسانہ سیاسی و تاریخی تناظر میں یہ بھی تحقیق و تنقید پر مبنی کتاب ہے۔ اسی طرح ان کے کالم حرف زار شامل ہیں۔ ہم بات کرنا چاہتے ہیں آج اس ناول کے حوالے سے۔ یہ ناول پاکستان کی 60 سالہ تاریخ کا احاطہ کرتا ہے۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد وہ مسائل، وہ معاملات، وہ چیزیں جن کا اس نوزائیدہ مملکت کو سامنا کرنا پڑا، یہاں پر مقتدر طبقات ہیں، یہاں پر جبر کی ایک کشمکش ہے، یہاں پر اقتدار کی ایک کشاکش ہے، اور وہ تمام چیزیں کہ جہاں پر ایک طبقہ ہے جو ہندوستان سے آ کر آباد ہوا، اور پھر وہ لوگ کس طرح سے یہاں کے دیہی سماج میں گھلنے ملنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس طریقے سے گھل مل نہیں پاتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ جو ایک دیہی سماج ہے، وہ جو ایک شہری زندگی ہے، اور پھر خاص طور پر وہ لوگ جو اقتدار کے لالچی ہیں یا جو منصب یا عہدوں پر قبضہ کرنا جانتے ہیں، وہ کس طریقے سے پاکستان کا ایک مستقبل اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اس ناول میں ہمیں وہ تمام چیزیں ملیں گی، اس عہد سے لے کر تاحال تک ہمیں وہ تمام واقعات، وہ تمام سانحے، وہ تمام چیزیں ناول میں قصہ در قصہ، قصہ در قصہ، مختلف ابواب کی صورت میں یا مختلف سٹیپ بائی سٹیپ مختلف مدارج کی صورتوں میں ہمیں نظر آتے ہیں، کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ طاہرہ اقبال صاحبہ کا قلم بڑی جرأت، بڑی دلیری اور بڑی بے باکی کے ساتھ ان تمام معاملات کو یا ان تمام سیاسی اور سماجی مسائل کو اپنے اندر سموتا چلا جاتا ہے۔ اب ناول کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ ناول بیک وقت نہ صرف ملک کی سیاسی تاریخ کا احاطہ کرتا ہے بلکہ سماجی تاریخ کا، معاشی حالات کا، مذہبی بیانیہ ایک خاص قسم کا جو اس سماج میں پنپتا رہا، اور وہ تمام مفاد پرست لوگ جنہوں نے اس ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگانے کی کوشش کی۔ طاہرہ صاحبہ نے جسے کہہ لیں کہ جو ایک قرۃ العین طاہرہ ہیں، ان کی طرح سے جرأت، بے باکی اور بڑی دیانتداری کے ساتھ اس متبادل بیانیے کو رقم کرنے کی کوشش کی ہے جو پاکستان کی اشرافیہ یا مقتدر طبقات کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اب وہ جو ایک طاقتور طبقے کی طرف سے دیا گیا بیانیہ ہے، اور وہ مزاحمت جو ایک عوام کی طرف سے آتی ہے، عوام کی طرف سے آنے والی مزاحمت دراصل ایک ادیب یا تخلیق کار کی طرف سے آنے والی مزاحمت ہے، کیونکہ عوام کا یا سماج کا اصل ضمیر وہی تخلیق کار ہوتا ہے۔ اس ناول میں انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے نہ صرف مختلف عہد اپنے اندر سموئے ہیں بلکہ ان عہد میں موجود جو بڑے بڑے واقعات ہیں، سانحات ہیں جن کا عام لوگوں کو سامنا کرنا پڑا، ان سب کو بھی اس کا حصہ بنایا ہے۔ اس میں چاہے 1965 کی جنگ ہو، چاہے پاک بھارت جنگ جو 1971 میں ہوئی، سانحہ مشرقی پاکستان ہو، یا 9/11 کا واقعہ ہو، سوویت یونین کا واقعہ ہو، وہ تمام چیزیں اس ناول میں سمٹ آتی ہیں۔ ناول کے کرداروں پر اگر ہم بات کریں تو اس میں بہت سے کردار ہیں، بلکہ ناول شروع ہی ایک ایسے دلچسپ منظر سے ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک دیہات کی شادی ہے اور کس طریقے سے پنجاب کی ایک ثقافت ہے۔ نیلی بار، کیونکہ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیلی بار کا پنجاب کا ایک مخصوص علاقہ جو دریائے ستلج اور راوی کے درمیان کا علاقہ ہے، اس کو یہاں پر رقم کیا گیا ہے۔ تو ان لوگوں کی تہذیب، معاشرت، تہوار جو خاص طور پر شادی کے حوالے سے ہوتے ہیں، ان سب کو بڑے خوبصورت طریقے سے رقم کیا گیا ہے۔ اب وہ تہواروں سے ہوتے ہوتے جب شادی آگے بڑھتی ہے اور جب بارات جا رہی ہے اور سفورہ نام کی وہ دلہن جو ست بھرائی ہے،
تو اس کی بارات کیسے بھٹک جاتی ہے اور جھوک لنگڑیال میں گم ہو جاتی ہے. تو وہاں پر کچھ ڈاکو ہیں یا کچھ رساگیر ہیں جن کے ہتھے وہ لوگ چڑھ جاتے ہیں, اور دلہن ہے اور ظاہر ہے اس نے بہت سے زیورات پہنے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ اس کی سہیلیاں ہیں, اور وہ سب کس طریقے سے ان جاگیرداروں کے یا ان کے پالے ہوئے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں. اور وہاں سے فتح شیر نام کا ایک وفاقی وزیر ہے جس کے سامنے اس دلہن کو پیش کیا جانا ہے. لیکن کہانی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب اس کا بیٹا عبد الرحمان موقع پر آ جاتا ہے, اور وہ ظاہر ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ باپ کے سامنے ایک نئی نویلی دلہن کو پیش کیا جانا ہے تو وہ غصے میں اس لڑکی کو لے کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. کہانی یہاں سے بڑا دلچسپ موڑ لیتی ہے کہ وہ شخص جو نوجوان ہے اور باپ سے شدید قسم کا غصہ اور عناد اور بغاوت رکھتا ہے, اور خود بھی ایک جاگیردار سماج سے تعلق رکھتا ہے, اور وہ لڑکی جس کو وہ اغوا کر کے لے کے جا رہا ہے جو پہلے ہی پریشان ہے اور ایک برے حالات میں ہے, تو وہ اس سے ایک محبت میں یا ایک وابستگی میں مبتلا ہو جاتی ہے. لیکن جاگیردار سماج کا یہ وہ چہرہ ہے جو کسی سے محبت کرنے کے لائق نہیں ہے, اور وہ لڑکی جس کو شروع میں بڑے اچھے سے رکھا جاتا ہے, اس کا خیال رکھا جاتا ہے, لیکن جب ظاہر ہے اس کے اپنے رنگ ڈھنگ شروع ہوتے ہیں یا وہ دوبارہ سے اپنے اقتدار کی طرف لوٹتا ہے بیٹا, ظاہر ہے باپ کے قدم پر چلتا ہے, تو کس طریقے سے وہ دربدر ہوتی ہے اور ذہنی توازن بھی کھو بیٹھتی ہے, اور اس کو تلاش کرتے ہوئے کن برے حالات میں چلی جاتی ہے وہ لڑکی جو پہلے اپنے بھائیوں کے پاس جانے پر واپس جانے پر تیار نہ تھی, بعد میں اس کا انجام کتنا برا ہوتا ہے. ان سب حالات اور واقعات کو طاہرہ صاحبہ نے اس ناول میں بڑی بے باکی سے درج کیا ہے. اب پاکستان کا جاگیردار طبقہ, ذمہ دار طبقہ, صنعت کار طبقہ اور وہ تمام مقتدر اشرافیہ جو سیاست سے تعلق رکھتی ہے, اور اس کے علاوہ وہ تمام ارباب اختیار جو ہمارے ملک کے فیصلے کرتے ہیں, ان تمام طبقات کو علیحدہ علیحدہ سے انہوں نے مختلف کہانیوں کی صورت میں یہاں بیان کیا ہے. ناول کے کردار سبھی بڑے جاندار ہیں. اس میں فتح شیر کا بیٹا عبد الرحمان ہی نہیں, اس کی بہن بھی جو جائیداد کی وجہ سے ماری جاتی ہے, اور جس طرح کے ایک جاگیردارانہ سماج میں ہوتا ہے کہ عورت کہیں حصہ نہ لے جائے یا اس کو حصہ نہ دینا پڑے تو وہ کس طرح عورت سے جان چھڑاتے ہیں. رقیہ بیگم کا کردار ہے, فتح شیر کی بیٹیوں کا کردار ہے جس میں زارا فتح شیر بڑی نمایاں ہے, یہاں پر جواد علی کا کردار آتا ہے. اب زارا جتنی بولڈ ہے تو وہاں جواد علی کا جو کردار ہے وہ ایک ایسا بہروپیہ ہے جو پیسے کی خاطر اور مفاد کی خاطر اپنا مذہب تک بیچنے کو تیار ہے. کبھی وہ اشتراکی فلسفے کا حامی ہے تو جب اسے لگتا ہے کہ اب اشتراکیت کا وقت گزر چکا ہے اور اب ملائیت کا ایک دور ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو اس رنگ ڈھنگ میں ڈھال لیتا ہے, اور اب وہ ایک وائز کی صورت میں سامنے آتا ہے, اور مذہب کو کیسے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ان لوگوں کے لیے اللہ, رسول, مذہب کسی بھی چیز کی کوئی وقت نہیں. اگر وقت ہے یا اہمیت ہے تو اس پیسے یا اس مفاد یا اس طاقت کی ہے جو انہیں اس راستے سے ملے یا جس بھی راستے سے ملے, انہیں چاہیے ہی وہی ہوتی ہے. تو یہاں ایک ایسا طبقہ جو مفاد پرست طبقہ ہے جس میں علی جواد جیسے لوگ بھی ہیں, اور جو معصوم لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے, انہیں بہکاتے ہیں, ورغلاتے ہیں, ان کو قتل گاہوں کی طرف روانہ کر دیتے ہیں, مرنے کے لیے, سسکنے کے لیے, بلکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ناول کے کچھ حصے اتنے تلخ ہیں, اتنے بے باک ہیں کہ ان کو پڑھتے ہوئے روح فنا ہوتی ہے, لیکن داد دی جاتی ہے طاہرہ صاحبہ کو کہ انہوں نے ہمارے ملک کی ان صفاک حقیقتوں کو بھی اس قدر بے باکی سے, اس قدر بہادری سے بے نقاب کیا ہے کہ قاری پڑھ کر ان حصوں کو دنگ رہ جاتا ہے. ناول کے اور بھی کئی کردار ہیں, اس میں پیر اسرار احمد کا کردار ہے, اور زارا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کا اپنا بیٹا جو کہ علی جواد کا بیٹا ہے, اور وہ خود جب اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے جس پر علی جواد ہے, یا وہ جس پر ان بچوں کو بھیجتا ہے جو معصوم ہیں, تب کس طریقے سے زارا اپنے بیٹے کو بچاتی ہے اور اس کو اس ڈگر سے نکال لیتی ہے, اور اس میں اس کی مدد ظاہر ہے علی جواد ہی کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے بچے کو اس جنگ کا ایندھن نہیں بننے دیتا جس میں وہ دوسروں کے بچوں کو جھونک دیتا ہے. تو پیر اسرار کا کردار, اور پھر پیر اسرار کو جیسے اسی کے ہی پالے ہوئے یا اسی کے ہی تربیت یافتہ لوگ مار ڈالتے ہیں. جہاد افغانستان کا قصہ اور بہت سے قصے اس ناول میں شامل ہو جاتے ہیں. 9/11 اس کا پس منظر, اس کے بعد کے حالات, پاکستان, افغانستان, مختلف ممالک کے ساتھ جو ایک سیاسی قسم کے ہمارے روابط رہے, وہ تمام چیزیں انہیں بڑی ہی
बारीक बीनी से उनका मुशाहिदा करते हुए उनको इस नॉवल का हिस्सा बनाया गया है। अब इसमें जागीरदार तबका हो, सनतकार तबका हो, या हमारे मुल्क का वो मुक्तदर तबका, या वो अशराफिया, या वो सियासतदान, या वो लोग जो हमारे फैसले करते हैं, हमारा मुस्तकबिल बनाते हैं, उन सबको बड़े ही नपे तुले अंदाज से, बड़े ही सलीके से, बड़े ही तरीके से इस नॉवल की बुनत में बुन दिया गया है। ये नॉवल दरअसल हमारी असरी तारीख का वो आईना है जो हमें अपना चेहरा बड़ा ही साफ और बड़ा ही वाज़ेह दिखाता है, जिसे पढ़कर दुख भी होता है और जिसे पढ़कर एक कसक भी पैदा होती है। नॉवल के कुछ मखसूस हिस्से या कुछ मुंतखब इक़्तिबासात मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको नॉवल का थोड़ा सा अंदाजा हो सके। देखिए, जैसा कि एक जगह पर नॉवल के किरदार आपस में कुछ बात करते हैं कि इक़्तिदार, दौलत, ताकत और ऐशो इशरत भी एक तरह की डिप्रेशन पैदा करते हैं। मारने, लूटने, हावी होने और अमन हो जाने का शदीद डिप्रेशन जो खामोश जहर की तरह उन खानदानों को खा जाता है और 2-3 नस्लों के बाद ये खुद अपने हाथों मिट जाते हैं। लेकिन ये सोच खत्म नहीं होती, इनकी जगह नए खानवादे ले लेते हैं और इसी फलसफे से दौलत और इक़्तिदार का सर्कल चलता रहता है। पुतले जलाने और नारे लगाने वाले सदियों पुराने इस निजाम को बदल नहीं सकते। कानून कुदरत का चक्कर ही तब्दीली लाता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान, यहाँ तक के जुल्फिकार अली भुट्टो हों, बेनजीर हों, नवाज शरीफ हों, यानी वहां तक हम देखते हैं कि जहां तक हमारी आखिर तक हुकूमतें तब्दील हो रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, पाकिस्तान का एक सियासी अदम इस्तेहकाम है जो नॉवल का मौजू कहीं कहीं बन जाता है। तो एक और हिस्सा देखिए। अब पाकीज़ा का किरदार है, यहाँ पर जो नसाई किरदार हैं उनमें ज़ारा फतेह शेर का किरदार है, रुकैया बेगम का किरदार है, पूरा का किरदार है, पाकीज़ा का वो किरदार है जिसमें ज्यादातर हमें खुद ताहिरा इकबाल की ही झलक दिखाई देती है। बड़ा मासूम सा किरदार है और बड़ी ही मासूम सी बातें सोचता है और जो अपनी तरफ से मुखलिस है, सच्चा है और सच्चाई की आंख से ही अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखता है। अब जब भुट्टो का दौर आने वाला है और लोगों को लगता है कि जैसे मंटो के नया कानून की तरह भुट्टो जब आएगा या भुट्टो का इक़्तिदार जब आएगा तो चीजें अक्सर तब्दील हो जाएंगी और जागीरदारों से उनकी सब जागीरें और सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो पाकीज़ा को उस लम्हे क्या ख्याल आता है, क्योंकि वो खुद भी एक जागीरदार तबके से ताल्लुक रखती है। पाकीज़ा को लगता है जब भुट्टो आएगा तो सबसे ज्यादा तकलीफ अम्मी जान को उठाना पड़ेगी। वो उन दिनों तस्वुर की एक अनोखी दुनिया में बसर करती। अम्मी जान खेतों से ईंधन सर पर उठाकर ला रही हैं, मवेशियों को चारा डाल रही हैं। उनके महीन रेशमी कपड़े पहले मैले होते हैं, फिर कांटों से छिट छिट कर तार बाहर निकलते हैं, उन पर पैमद लगते हैं जैसे लक्कू बक्कू के कपड़ों पर लगे होते थे। उनके गुलाब के फूलों जैसे पैरों में पहने सोने और चांदी के तारों जैसे नाजुक जूते पहले बोसीदा होते हैं, फिर टूट फूट कर कहीं हलवेड़ों में ही रह जाते हैं और पाँव भज्जो या बख्तों के पाँव जैसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। फटी हुई एड़ियां, फैले हुए पंजे, मुड़े हुए टखने जैसे ऊंटों के खुर हों। तो अब ताहिरा इकबाल साहिबा की जो सबसे खास बात है वो उनका उसलूब है। उनका उसलूब इतना जानदार है कि कहीं कहीं तो वो किसी चाबुक की तरह पड़ता हुआ महसूस होता है। अब यहाँ पर हमें आलमगीरियत या इस तरह के असरात भी दिखाई देते हैं कि वो किस तरह से हमारे समाज का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो जरा ये हिस्सा देखिए कि फेशियल ज्वेलरी एक वबा जो यूनिवर्सिटी में फैल गई थी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी और मैचिंग का तस्वुर भी यूनिवर्सिटी की लड़कियों में उसी अहद में मुतारिफ हुआ था। वो लड़कियां जिनके घर वाले मेस के लिए भी 200-250 रुपए देते हुए मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी में उधार उठा कर भेजते थे कि ये सारे पैसे कल नौकरी की तनख्वाह की सूरत में डिपॉजिट हो जाएंगे। वो अपनी फटी हुई एड़ियों, कील महासे से लपी सांवली जिल्द को बेदाग और गोरा चिट्टा बनाने के लिए इम्पोर्टेड क्रीमें कहाँ से खरीदे। ये इम्पोर्टेड और महंगी क्रीमें जो हॉस्टल के हर कमरे की अलमारियों में भरी रहती थी, फिर उनका क्या किया जाए। तो जनाब, जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन है और अपने साथ बहुत सी प्रोडक्ट्स या चीजें लेकर आती है, वो जो कॉर्पोरेट कल्चर है जिसकी वजह से हमारा पूरा समाजी ढांचा तब्दील होता जा रहा है, मुआशी ढांचा तब्दील होता जा रहा है, उसका बयान भी इस नॉवल में बड़े अच्छे से किया गया है। अब जरा सियासत के हवाले से कुछ ख्यालात देखिए तो ज़ारा बीबी बस इसी दान में पाकिस्तानी सियासत बंद है। किसे इलेक्शन जितवाना है, किसकी हुकूमत बनवानी है या गिरानी है, किसने कब अपने अजली मुखालफिन को भुलाकर दुश्मनों से दोस्ती कर लेनी है, किस किस को वजीर और सेक्रेटरीज बनाना है, फिर उन्हें कब मरी हुई मक्खी की तरह इक्तदार के दूध से निकालकर बाहर कर देना है और किसके सर पर इक्तदार का हुमा बिठा देना है। अपने अपने हिस्से का गेटअप हर एक को अच्छी तरह से समझा दिया जाता है। आप जान लो ज़ारा बीबी। और अवाम के बारे में क्या ख्यालात हैं? खोपे चढ़े बैल, कोल्हू के बैल, सिर्फ एक चक्कर में घूमने के आदि बैल को बस हाँकने की जरूरत होती है।
इस मुल्क के 70% देही अवाम जो किसी कौमी लीडर या हुक्मरान का नाम तक नहीं जानते, जो सिर्फ इतना जानते हैं कि मकामी पोलिंग स्टेशन से उनका मलिक या चौधरी ही जीतता है, जिनका सियासी शऊर सिर्फ इस एक पोलिंग स्टेशन तक महदूद है, जिनकी सकाफत सिर्फ शादी ब्याह के गीत गाने, भंगड़े डालने और दूध जलेबी की अय्याशी को नस्लों बाद नस्लों तक कर्ज की सूरत चुकाते गुजरनी है, और जो इस कदीम सकाफत के फरोग के लिए चौधरी या मलिक से लिया गया है। तो अवाम कैसे कोल्हू का बैल बनी हुई है और खुद को उस मजीद अमजद की तरह जैसे कुआं चल रहा है मगर खेत है सूखे, तो उसी तरह से जो एक अवाम का रवैया है और जो एक मुल्क के सियासतदान तबकात का रवैया है, और वो इनाद और वो फिरकावारियत और वो अकरबा परवरी और वो तमाम चीजें इस नॉवल का मौजू है। नॉवल का प्लॉट, नॉवल का वियन, नॉवल की कहानी, नॉवल एक बड़े ही वसी मंजरनामे पर फैला हुआ है, और कमाल की बात यह है कि उस तमाम वसी मंजरनामे का बड़े अच्छे से अहाता करता है। अदब के तालिब इल्मों को तारीख के हवाले से, सियासत के हवाले से, तहजीब और तमद्दुन के हवाले से इस नॉवल का मुताला जरूर करना चाहिए। नॉवल को बुक कॉर्नर जहलुम ने शाया किया है। आप लोग इस नॉवल को जरूर पढ़िए, बहुत उम्दा नॉवल है। बहुत शुक्रिया।